بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے شکاری پرانا جال لائے ہیں، ان کو نیا جال لانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ جمہوریت کے کھلاڑی گزشتہ 75 سال سے یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایسا شیطانی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آزما رہے ہیں، ہر انداز سے اس بت کی تھوڑی تراش خراش میں تبدیلی لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ بت نہیں رہے گا، حالانکہ بت ہی ہوتا ہے۔ تو اس جمہوریت کو انہوں نے کس طرح کبھی ملی جلی رنگ دیا انہوں نے فوجی، اور کبھی سویلین، اور کبھی پیور مارشل لا، اور کبھی جمہوری نظام، اور یہ آپس میں مل کے سب کرتے، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، یقین کیجئے سب کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، اور عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب کے مشترکہ مفادات ہیں، اور پس رہی ہے تو بیچاری عوام پس رہی ہے، اور بالکل صحیح پس رہی ہے۔ ان کا علاج ہے، اصل مجرم یہ ہیں، یہ جو عوام کل انعام جسے کہا جاتا ہے، یہ جانوروں کی طرح پھر انہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہر جھنڈے کو بلند دیکھ کے یہ دوڑ پڑتے ہیں، اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل نہیں دیکھتے کہ یہ ان کو بچر خانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا ان کو چرانے لے جا رہے ہیں، یا ان کو بیچنے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی ہوش نہیں اس کے اوپر 75 سال سے، حالانکہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کتنا فریب دیا تھا انہوں نے انسانوں کو، اللہ کو، اپنے آپ کو، کہ پاکستان کا یہ مطلب ہے، ہم یہ جو پاکستان علیحدہ رہ رہے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دین علیحدہ ہے، ہمارا دین علیحدہ ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے گویا دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا علیحدہ ملک ہوگا، ہم دین کے اوپر عمل کریں گے، ایک گویا تجربہ گاہ ہوگی، پوری دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ اسلام یہ ہے۔ تو 75 سال کے بعد جو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ ان کا جسٹس کا نظام اندازہ لگائیے، جو پوری دنیا میں فگر آتے ہیں، پتہ نہیں 150 نمبر کے اوپر یہ ہے انصاف کے معاملے میں۔ تو جب اسلامی ملک کا یہ حال ہوگا، باقی عمرہ کرنے میں نمبر 1 ہے جی، حج میں بھی سب سے زیادہ ان کے جاتے ہیں، مساجد بنانے میں، مساجد کے لیے جلوس نکالنے میں، اور مسجد اقصیٰ کے لیے جلوس نکالیں گے، کہیں بے حرمتی ہو جائے تو وہ جناب خاکے بنائے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اسلام خود نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے جسم کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ملک کے اندر یہ اسلام نافذ کرنے کے لیے۔ صحیح معنوں میں اس قوم کی اکثریت آبادی نہیں چاہتی ہے کہ اسلام آئے، اور اسلام آئے گا تو سب سے زیادہ یہی مخالفت کریں گے جو اسلام کے نعرے لگا رہے ہیں، جو مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھا رہے ہیں، جو نظام مصطفیٰ لانے کے خواب دکھاتے رہے، اور پھر انہوں نے مزاروں پر جا کر حلوے بانٹے ہیں، پھر انہوں نے مزاروں پر جا کر سجدے کیے ہیں، سجدہ تعظیمی کیے ہیں، پھر وہ جنتی دروازے سے گزرے ہیں، حضرت صاحب میں نے دیکھا ان کو گزرتے ہوئے، پھر انہوں نے یا علی مدد کے پٹے بندوائے ہیں، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے قوم کو فریب دینے کی۔ بس ووٹ ان کو دے دو، اور کوئی ان کو ایمان سے، عقیدے سے، توحید سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شرک کے ذریعے لاؤڈ سپیکروں کے اندر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کے ماتھے کے اوپر بل نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ فریبکار لوگ ہیں، اسلام کے نہیں بلکہ اسلام آباد کے شوقین ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر القادری ہو، اور مسعود اظہر ہو، یہ جتنے بھی ہیں سارے سامنے آتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، اسی بت کو پالش کرتے ہیں۔ سراج الحق ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا جماعت اسلامی ہو، سارے اسی کے اندر، خادم حسین رضوی ہو، حافظ سعید ہو، اسی بت کی پالش کریں گے کہ جمہوریت کے ذریعے ان کی جو ہے نا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ معیشت کا مسئلہ جی، پہلے معیشت تنگ، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ شہروں اور دیہاتوں والے، اگر یہ پاکستانی اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، تو مالک فرماتا ہے ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دھانے ہم ان کے اوپر کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا ہے، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہیں مانتے ہیں تو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، توحید کی بات نہیں مانتے ہیں۔ موٹی مثال کے طور پر 75 سال میں کسی ایک انسان کا ہاتھ کاٹا گیا ہے چور کا،
اور اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. کبھی 75 اب دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہے، یا تو پورے پاکستان میں 75 سال میں کوئی ایک چور بھی نہیں گزرا ہے، نہ پکڑا گیا ہے چور، اور یا یہ ہے کہ یہاں اسلام نہیں ہے. تو اسلام جو ہے نا یہ بڑا پیارا دین ہے، اسلام ہے، امن و سلامتی کا معاملہ ہے، بلکہ ان کے اوپر دہشت گردی کے لیبل لگائے جاتے ہیں اور یہ آگے سے دفاع کرتے ہیں. ان کو بس اسلام کی چونکہ سمجھ ہی نہیں ہے بڑے لیول پر. کبھی اسلام کی دعوت انہوں نے کیا دینی ہے؟ اگر صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت دیتے جن کو یہ ملا ہوا ہے، چانس ملا ہوا ہے، چاہے ہمارے چیف جسٹس ہوں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر ہوں، صدر صاحب ہوں، یا آرمی چیف ہوں، جو بھی ہوں، اگر بڑے لیول پر کبھی بھی یہ اسلام کے حق میں بولتے، اور بول کیسے سکتے ہیں جب یہ خود مورتیوں کے پجاری ہیں، جب یہ خود مزاروں کے پجاری ہیں، گنبد کے پجاری ہیں، عرس اور میلے کرنے، عرس اور میلوں کا افتتاح کرنے والے، یہ مورتی والے کے خلاف کیسے بولیں گے؟ جب بھی بولیں گے آگے سے مورتی جواب دے گا کہ اچھا تمہاری مورتی لیٹی ہوئی ہے اور میں مورتی کی رام مندر کی افتتاح کرتا ہوں، اگر رام مندر کی وہاں مورتی کے سامنے جھکتا ہوں تو تم بھی تو یہاں مزار کا افتتاح کرتے ہو، عرس اور میلوں کا افتتاح کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو 12 ربیع الاول کو، اپنے نبی کی وفات کے اوپر کیک کاٹتے ہو، خوشیاں مناتے ہو. بے ایمانو، جس طرح وہ آگے سے جواب دے گا. 10 محرم کو کیا کرتے ہو گائے کے پجاری ہو، گھوڑے کے پجاری ہو؟ جب آپ ان کو گائے کا پجاری کہیں گے تو وہ آپ کو گھوڑے کا پجاری کہیں گے، اور بالکل صحیح کہیں گے، درست کہیں گے. اگر تم گھوڑے کے پجاری نہ ہوتے، قبر کے پجاری نہ ہوتے، گنبد کے پجاری نہ ہوتے، جمہوریت کے پجاری نہ ہوتے، وہ کیوں تمہیں اس طریقے سے کرتے؟ ان کی جرت نہیں تھی اسلام کے خلاف کی بات کر سکتے. اسلم تسلم ایک دو نعرہ لگایا جاتا تھا، ان کو دعوت دی جاتی تھی، اسلام لے آؤ یا جزیہ دے کے زندگی بسر کرو، چھوٹے رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور یا پھر میدان جنگ فیصلہ کریں گے. یہ نہ کسی میں جرت رہی، بس نوکری سے غرض ہے، پینشن سے غرض ہے، اور بینیفٹ جو مل لے اس کے ساتھ غرض ہے. اسلام دیکھا جائے اللہ خیر کرے گا، اللہ کریم اللہ کریم، بس اس طرح کہہ کے یہ بات کو آئی گئی کر دیتے ہیں. 2014 کے اندر 15 کے اندر میں نے ایک بک لکھی تھی، دی یونیک سولوشن فار پاکستان کرائسس اینڈ عرب ورڈس، اور بلیک ٹائٹل کے ساتھ تھی. اس وقت میں نے سارے جتنے ریلیونٹ سیکشنز ہیں، سیکٹرز ہیں، سب کو میں نے بھیجی، پوسٹ کی، عمران خان کو بھی، سب کو. بلکہ عمران خان کے بارے میں تو مجھے بتایا گیا، جس بندے کو میں نے دی تھی انہوں نے اس کے ہاتھ میں یہ بک پکڑائی. ساری کتابیں پڑھتے ہیں سوائے کوئی ایسی جو پاکستان کا اصلی حال ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. لہٰذا میں اپنے فوجی بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اللہ کے لیے رک جاؤ، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، مرنا ہے. جنرل منیر صاحب آپ تو حافظ قرآن ہیں، اور قرآن کے پہلے صفحے کا انکار، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو چھوڑ کے یا علی مدد کے نعرے لگانا، یا رسول مدد کے نعرے لگانا، مکے لہرا کے نعرے لگانا یا علی مدد کے. تو بتاؤ چند دنوں کا معاملہ ہے. یہی بات جب میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ میں کہی تھی تو وہاں جو کرنل نجم الحسن ملک، ایک خاص طبقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے بہت زیادہ برا منایا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، یہ تو جوش دلانے کے لیے. بھائی جوش دلانے کے لیے صحابہ کرام اس سے زیادہ تمہارا جوش ہے. ان کا تو ایک ہی نعرہ تھا جنگوں کے اندر، اور اللہ اکبر کا نعرہ تھا. تمہارے کتنے نعرے ہیں؟ تو ابھی بھی باز نہیں آیا وہ 71 کے اندر کیا ہوا ہے، ابھی تمہاری موجودہ صورتحال کیا ہے. یہ شرک کی وجہ سے ہے. جب تک اس شرک سے توبہ نہیں کرو گے میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہو شرک سے توبہ کرو. بالکل ہاں، پوری شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں تمہارے اندر شرک آ گیا ہے. تمہارے اوپر اب قرآن کی یہ آیت پوری طرح فٹ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثریت اس طرح ایمان اللہ کے اوپر لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ شرک کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتے ہیں. گدی نشین ان کے لیڈر بنے ہوئے، اندازہ لگائیے. گدی نشین جب خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پگڑی باندھ کے بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں میں لاکھ لاکھ کی گٹھلیاں پکڑاتے ہیں، مسکراتے ہیں یہ. اور قوم لٹ رہی ہے، قوم پس رہی ہے، ان کو قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. کوئی پیر بگاڑا ہے، کوئی جناب کیا نام ہے محمود قریشی صاحب ہیں، کوئی جناب گولڑے والی میر علی شاہ والے ہیں، گولڑے والی سرکار ہے، کوئی بھری امام ہے کر کھری، کوئی عبداللہ شاہ غازی کا پجاری ہے.
کوئی علی اجویری کو دھاتا کہتا ہے، اندازہ لگائیے، دھاتا کہتا ہے، دھاتا سونے کے دروازے لگاتے ہیں وہاں، اور جو عرس کا دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مکے کی سی کیفیت ہے جو کسی دور میں، بلکہ مکے کی بھی اس دور میں نہیں تھی جتنی آج ان نامراد قبروں کی ہے۔ جنتی دروازے یہاں لگائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ بتاؤ کون سا شرک ہے آپ کے اندر، کون سا کفر ہے آپ کے اندر جو جس کی نشاندہی کی جائے؟ للہ توبہ کرو، دنیا کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلکوں سے نکلو، مسلکوں سے، فرقوں سے، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، یہ سب شیطانی یعنی ان کے ٹولے ہیں، مسلک ہیں، اور شرک ہے، اللہ کا عذاب ہے، تمہاری طاقت کو پارا پارا کر دیا انہوں نے۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی قادیانی ہے، یہ سارے مسلک ہیں، فرقے ہیں، اسلام کا لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے، ان میں کوئی بھی ایک بھی اسلام کے اوپر نہیں ہے، یقین کرو، بلکہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے ان کو آگ لگ جاتی ہے، یہ غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، مارنے کو دوڑتے ہیں، اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، اپنے علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جیلوں میں ٹھونس دیں گے، پرچے کٹیں گے۔ تو لہٰذا خصوصی طور پر میری آرمی چیف سے گزارش ہے، اور عمران خان سے بھی، اب تو جیل میں ہو، اب تو غور کرو، اب تو میری وہ کتاب منگواؤ اور پڑھو، اس کے اندر میں نے آپ کے لیے پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ انداز اختیار کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور اگر یہ انداز نہ اختیار کیا تو یہ کچھ ہوگا۔ 2015 میں نے یہ چیزیں لکھی تھی کیونکہ حالات ہی ایسے تھے، پڑھ لو، وہی کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ جو وہاں میں نے لکھا ہوا تھا، اور یہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ بالکل ذرا غور کرو، کہاں سے تم بھٹکے تھے، کیا انداز کیا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کہتے رہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اس طرح اللہ ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کرنا معمولی کام نہیں ہے، شرک چھوڑنا پڑتا ہے، شرک کو للکارنا پڑتا ہے، پھر عوام کی بجائے اللہ کو خوش کرنے کا جب آپ تہیہ کریں گے، عزم کریں گے، پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ باقی یہ اپنی طرف سے یہ جو انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی ہیں، جناب مہدی صاحب آ رہے ہیں جی، مہدی آ کے ان کو چھڑائیں گے، کوئی مہدی کوئی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، کوئی مہدی نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، قرآن میں تو خیر سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کچھ جھوٹی روایتوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کو اولیاء مقبول جان صاحب بھی بیان کرتے ہیں زور دے کے، ڈاکٹر شاہد بھی، عمران ریاض بھی، اور سارے ڈاکٹر اسرار بھی، علی انجینئر بھی، سب لگے ہوئے جھوٹی روایتوں کے اوپر، اور صحیح جو بات ہے، صحیح ہماری تاریخ ہے، اس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے آپ کی ذلت اور خواری کے اوپر میرا دل کڑتا ہے، اور اس کا حل میرے پاس موجود ہے، لیکن تم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں نہ حل ہو جائے تو مجھے کہنا، تمہارے سارے قرضے چٹکیوں میں نہ اتر جائے تو مجھے کہنا، لیکن بات تو سیدھی مانو، سیدھے راستے کی طرف تو آؤ، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرنے کی دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے، نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، گمراہ ہو گئے، اور عملی طور پر انہی کے راستے پر چلتے ہو جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، وہاں جا کے روئے دھوئے تھے، جو کچھ آج کر رہے ہیں ہماری قوم قبروں کے اوپر، وہی انہوں نے کیا تھا، ان پر لعنت پڑی تھی، اس وجہ سے جس وجہ سے ان کے اوپر لعنت پڑی تھی، وہی کام کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کے پھول برسیں گے۔ کچھ ذرا بھی تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ نوح علیہ السلام کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، سارے انبیاء کا راستہ، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ بتاؤ، الیکشن کے ذریعے آئے تھے، ووٹوں کے لیے دوسروں کے گھروں میں جانے والوں، فریب کاروں، اور کسی نیک بندے نے یہ انداز اختیار کیا؟ کوئی تاریخ میں ایک چیز واقع، کسی ایک نبی نے یہ کام کیا ہے جو تم یہ کام کر رہے ہو؟ ہاں، شیطانوں نے کام کیا ہے، یہ ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل، خالص شیطانی فلسفہ ہے، بدترین نظام حکومت ہے جمہوریت، یقین کرو، بدترین نظام حکومت ہے۔ اس سے تو ظالم بادشاہ میں کہتا ہوں بہتر ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں، وہ ایک بندہ ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے، چلو ظلم کرتا ہے، یہ تو سارے ظالم اکٹھے ہو گئے، فوج تیار ہوگی ظالموں کی، تو پھر کیا پیچھے بچے گا؟ لہٰذا ایمان خالص کی طرف آؤ۔ اسلام میں پورا نظام موجود ہے، پوری ہماری شاندار تاریخ ہے، اللہ کی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی
حدیث کی شکل میں، پھر ابو بکر صدیق کا دور، عمر بن خطاب کا دور، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، پھر بھی گمراہ ہو رہے ہو، بھٹک رہے ہو. تو اس کے بعد پھر جو آخرت میں تمہارے ساتھ درگت بننے والی ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. یاد رکھنا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ دل کرے تو مان لو، دل کرے، یہ بات مانو گے تو تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی اور دنیا کی ذلت پیچھے ہٹے گی، اور یہ بات نہیں مانو گے دنیا کی ذلت بڑھتی چلی جائے گی اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی. اور اگر بات مان لو گے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا. یقین کرو کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی اگر تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ جب ہو جائے. لیکن اس کے لیے ایمان خالص کرنا پڑتا ہے، شرک چھوڑنا پڑتا ہے، طاغوت کو للکارنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے.